یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے 3 ماہرین نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر اور بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بے نقاب کرنے کے پاداش میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے خلاف اپنی دھمکیوں اور انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ بند کرے۔ ان ماہرین نے جنیوا سے بھیجے گئے اپنے دوسرے مراسلے میں مودی حکومت پر زور دیا کہ وہ ایمنسٹی کو دبانا بند اور اس کے منجمد بینک کھاتے بحال کرے۔ خیمہ حریت کی طرف سے اس کے رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاریوں کی تازہ مہم کے خلاف ردعمل کا سلسلہ جاری ہے۔ جموں کشمیر پیپلز لیگ، تحریک وحدت اسلامی، پیپلز موومنٹ اور فردوس احمد شاہ نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ بھارت ان ہتھ کنڈوں سے کشمیری عوام اور ان کی قیادت کو راہ آزادی سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہوگی۔ بھارت کی غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں قتل و غارت، گرفتاریوں اور دیگر مظالم کے علاوہ کنٹرول لائن پر چکوٹھی سیکٹر میں اقوام متحدہ کی گاڑی پر فائرنگ کے واقعے کے خلاف کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد کشمیر شاخ کے زیر اہتمام اسلام آباد پاکستان میں اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر اقوام متحدہ کے دفتر کو سیکرٹری جنرل کے نام ایک یادداشت پیش کی گئی جس میں بھارت کے ان تمام جرائم کا نوٹس لینے پر زور دیا گیا۔ جموں کشمیر سوشل پیس فورم کے چیئرمین دیویندر سنگھ بہل کی قیادت میں پارٹی کا ایک وفد بھارتی کسانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گزشتہ ایک ہفتے سے نئی دلی میں ان کے ساتھ احتجاجی دھرنے میں شریک ہیں۔ اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ مودی حکومت کسانوں کی زمینوں کو ہڑپ کرنے کے لیے نام نہاد قوانین لا رہی ہے اور جب تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا وہ کسانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ عالمی قوانین کے مطابق کسی بھی شخص کو بلا وجہ گرفتار کرنا انسانیت کے خلاف ایک سنگین جرم ہے، تاہم بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں ان الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں۔ جہاں جمہوریت کے لبادے میں چھپے برہمن سامراج نے اپنی 10 لاکھ فورسز کے بلبوتے پر 90 لاکھ نفوس پر مشتمل آبادی کو گزشتہ قریباً 1.5 سال سے محصور رکھ کر تمام سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی، مذہبی اور بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر رکھا ہے۔ دنیا کی اس سب سے بڑی جیل کے اندر بھی ہزاروں گوتوناما بے اور ابو غریب جیسے بدنام زمانہ عقوبت خانے قائم ہیں جن میں انسانیت کی توہین و تذلیل کی جا رہی ہے۔ 1989 سے اب تک بھارتی سامراج نے دیگر لرزہ خیز مظالم کے علاوہ لاکھوں کشمیریوں کو گرفتار کر کے بدترین تشدد کے ذریعے ذہنی و جسمانی طور پر ناکارہ بنا دیا ہے۔ ان بھارتی عقوبت خانوں میں درجنوں کشمیری شہید ہو چکے ہیں جبکہ ہزاروں موذی امراض میں مبتلا ہیں۔ گزشتہ سال 5 اگست کے بعد سے دیگر مظالم کے ساتھ ساتھ گرفتاریوں میں بھی شدت لائی گئی اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 18,000 سے زائد افراد اس وقت بھی مختلف کالے قوانین کے تحت پابند سلاسل ہیں جن میں معمر افراد، خواتین، یہاں تک کہ کم سن اور معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ ان اندھادھند، بلا جواز اور بے ہنگم گرفتاریوں کا مقصد خوف و ہراس پھیلا کر کشمیریوں کو مرعوب کرنا ہے، لیکن بھارتی سامراج کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وحشیانہ اور بزدلانہ ہتھ کنڈوں سے حق و صداقت کی تحریکوں کو دبایا نہیں جا سکتا۔ ہندوتوا کے علم برداروں نے کشمیریوں کے خلاف جو جنگ چھیڑ رکھی ہے اس پر اقوام عالم کی خاموشی بھی ایک مجرمانہ عمل ہے جس کو فوری طور پر ترک کرنے کی ضرورت ہے۔